کہتے ہیں ایک پرانے زمانے میں ایک بادشاہ رہتا تھا، بادشاہ اظہر۔ اس کی ایک عجیب سی خواہش تھی، ایسے جانور پانے کی خواہش جو دنیا میں اور کہیں نہ مل سکیں۔ دنیا بھر سے نرالے جانور اس کے محل میں آتے، مگر بادشاہ کا دل اب بھی مطمئن نہ ہوتا۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک بڑھیا نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک عام سا کتا تھا۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، یہ لائی ہو، اس میں کیا خاص بات ہے؟ بڑھیا نے پورے اسرار انداز میں کہا، یہ عام کتا نہیں ہے، یہ بول سکتا ہے۔ اور اگلے ہی لمحے کتے نے خود انسانی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میرا نام ڈمکو ہے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے بڑھیا سے کہا، مانگ لو جو چاہو مانگتی ہو۔ بڑھیا نے آہستہ سے کہا، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے جل شہزادی چاہیے۔ بادشاہ چونک اٹھا، جل شہزادی؟ بڑھیا نے سرگوشی میں بتایا، وہ جھیل کی گہرائیوں میں رہتی ہے، آدھی انسان اور آدھی مچھلی، مگر تم اسے پکڑ دو تو مجھے دے دینا۔ بادشاہ نے سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں خوف محسوس کیا۔ کتے نے اس رات بادشاہ کے کان میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ عورت دراصل جادوگرنی ہے، وہ جل شہزادی کا خون پی کر امر ہونا چاہتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ اگلے دن بادشاہ کشتی میں بیٹھا اور جھیل کے بیچ جا پہنچا۔ پانی میں ہلچل ہوئی اور پھر وہ منظر ظاہر ہوا جس کا ذکر صرف کہانیوں میں ہوتا تھا۔ ایک حسین چہرہ، چمکتی آنکھیں اور آدھا بدن مچھلی کا۔ وہ تھی جل شہزادی۔ مگر اچانک آسمان میں وہی بڑھیا ابھری۔ اس کی شیطانی ہنسی چاروں طرف گونجنے لگی۔ اسی لمحے کتا ڈمکو اچانک بادشاہ پر جھپٹا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ بادشاہ کی چیخ نکل گئی۔ جل شہزادی بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ جادوگرنی نے اعلان کیا، بادشاہ اور جل شہزادی کا خون مجھے ہمیشہ کے لیے جوان بنا دے گا۔ لیکن اسی لمحے جل شہزادی نے خاموشی سے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک ایسا راز بتایا جو جادوگرنی کی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھا اور اگلے ہی لمحے تلوار سیدھی اسی جگہ لگائی جہاں جادوگرنی کی طاقت چھپی تھی۔ فضا میں ایک خوفناک چیخ گونجی، جادوگرنی راکھ بن گئی اور کتا ڈمکو بھی زمین میں ڈھیر ہو گیا۔ خاموش جھیل پر بادشاہ اور جل شہزادی باقی رہ گئے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جادوگرنی کی چیخوں کے ساتھ ہی فضا میں سکون چھا گیا۔ کتا ڈمکو بھی زمین پر تڑپتے ہوئے ختم ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر جل شہزادی کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، اب ہم تو آزاد ہیں، پھر تم کیوں ڈر رہی ہو؟ جل شہزادی نے دھیمی آواز میں کہا، جادوگرنی تو مر گئی ہے، مگر اس کی بد دعا ابھی بھی زندہ ہے۔ بادشاہ چونک گیا، کون سی بد دعا؟ جل شہزادی نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا، اس نے مرتے وقت کہا تھا، جو شخص اس کا راز جان کر اس کا دانت توڑے گا، اس پر اس کی روح کا سایہ رہے گا۔ بادشاہ سلامت، اس کی روح اب آپ کے پیچھے ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اچانک جھیل کا پانی سرخ ہونے شروع ہوا، جیسے کسی نے خون گھول دیا ہو۔ ہوا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں جنہیں کوئی سمجھ نہ پایا۔ بادشاہ نے گھبرا کر جل شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ وہ دونوں کشتی میں بیٹھے محل کی طرف روانہ ہوئے، مگر پانی میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو کشتی کے ساتھ ساتھ تیر رہا تھا، کبھی سائے کی صورت میں، کبھی ہاتھ کی گرفت کی مانند جو کشتی کو پل بھر میں ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جل شہزادی چیخ کر بولی، یہ وہی ہے، جادوگرنی کی بدروح۔ بادشاہ نے تلوار نکالی، مگر یہ لڑائی عام نہیں تھی۔ وہ سایہ نہ خون رکھتا تھا نہ جسم۔ جب کشتی کنارے کے قریب پہنچی، اچانک پانی میں ایک بلند ریلا اٹھا اور جادوگرنی کا دھندلا چہرہ پانی کے ساتھ نمودار ہوا۔ آنکھوں میں وہی شیطانی سرخی، ہونٹوں پر وہی شفاف مسکراہٹ۔ جل شہزادی نے آخری امید کے طور پر کہا، بادشاہ سلامت، اگر روشنی کے پھول کو نہ ڈھونڈا تو یہ سایہ کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، روشنی کا پھول، وہ کہاں ملے گا؟ جل شہزادی نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، جہاں سورج اور چاند ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں، صرف وہیں روشنی کا پھول کھلتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے اب ایک نیا امتحان تھا، جادوگرنی کی بدروح پیچھے اور آگے وہ پھول جس تک پہنچنے کے لیے زمین و آسمان کے راز کھلنے ضروری تھے۔ جادوگرنی تو مر گئی، مگر اس کی بدروح اب بھی بادشاہ کے پیچھے تھی۔ پانی میں سائے ہلتے، ہوا میں سرگوشیاں گونجتی، جیسے وہ ہر لمحہ قریب آ رہی ہو۔ جل شہزادی نے خوفزدہ ہو کر آواز دی، اس کا انجام صرف ایک چیز ہے، روشنی کا پھول۔ وہ دونوں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جہاں دن اور رات ملتے تھے۔